السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ عز و جل عید الفطر اور عید کے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ قضائے عمری جو ہمارے یہاں بعد مشہور ہے، اس کی ہم اصلاح کر لیں۔ بعض لوگ جمعۃ الوداع جو گزرا کل، قضائے عمری کے نام پر نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں عمر بھر کی نمازیں اگر جمعۃ الوداع کے اندر 2 رکعت پڑھ لی جائے تو ساری زندگی کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اپنا مفروضہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، نماز کبھی بھی نیور بن معاف، کبھی معاف نہیں ہوگی۔ جو قضائیں پڑھنی ہیں اپنی، وہ ایک ایک ادا کرنی ہیں آپ کو، نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے، پکڑ ہوگی آپ کی۔ تو اس لیے وہ تو ادا کرنی ہے، کسی بھی حالت میں آپ کریں۔ آپ کی ساری زندگی پڑی ہے، آپ کے اگر 5 سال کی بھی رہ گئی ہے تو وہ آپ علماء مفتیان فرماتے ہیں نوافل چھوڑ دیں، وہ فرض ادا کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ تو کوشش کیا کہ جس کی پچھلی نمازیں اگر رہ گئی ہیں تو حساب لگا کر ہر بار یہی نیت کرے، اللہ میری پچھلی نماز جو رہ گئی ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں، پچھلی نماز عصر رہ گئی ہے اس کی قضا کر رہا ہوں، پچھلی مغرب رہ گئی ہے میں قضا کر رہا ہوں۔ کوئی پرٹیکولر دن نہیں، لیکن آپ کو کیلکولیشن میں یہ تو پتہ ہوگا کہ کب سے میں نمازی بنا۔ ظاہر بالغ ہونے کے بعد 5 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال، تو وہ پچھلی آپ کو پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک پڑھ لیا کریں گے تو مفتیان یہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اللہ توفیق دے تو پوری کر لیتا بندہ ختم، لیکن عمر نہ ملی لیکن وہ پڑھتا رہا تو اللہ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اس نے نیت کی۔ تو قضاء عمری میں یہ ہے، نامعلوم یہ کیسے رواج پا گیا یہ خیال کہ قضاء عمری 2 رکعت میں پوری ہو جاتی ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہم نمازیں جو رہ گئی ہیں وہ جمعۃ الوداع کی قضاء عمری کے 2 نفل سے ادا نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے بہرحال فوت شدہ نمازوں کا ادا کرنا، قضا کرنا بہت ضروری ہے۔ عید کی سنتیں: غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ لباس پہننا، عیدگاہ کو پیادہ پہ جانا، پیدل، خیر یہ تو وہاں جو نزدیک ہو آپ کے معاملہ ہو، ایک راہ سے جانا اور دوسری راہ سے واپس جانا۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے قبل کوئی میٹھی چیز، کھجور وغیرہ کھانا سنت ہے، اور شیرنی بھی کھا لے، وہ بھی اس میں بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں قبل نہیں، نماز کے بعد کھانا چاہیے۔ مباحات اور مستحبات: صدقے کی کثرت کرنا، باہم ملنا، مبارک دینا، خوشی کا اظہار کرنا، مصافحہ معانقہ کرنا۔ عید کی نماز کا وقت: عید کی نماز کا وقت آفتاب کے بعد نیزہ بلند ہونے سے زوال تک۔ اگر نماز پڑھنے میں زوال کا وقت آ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی زوال سے پہلے پہلے، ہمارے یہاں سمجھے 11:30 بجے ہو رہا ہے، 11:45 بجے ہو رہا ہے، 12 بجے لیٹ سے، تو ہم نے 11 بجے سے پہلے پہلے وہ عمل کو پورا کر لینا ہے۔ عید نماز عیدین: عید کی 2 رکعت نماز ہر عاقل، بالغ، مقیم، تندرست پر شہر میں واجب ہے۔ گاؤں میں عید اور جمعے کی نماز جائز نہیں، مگر 2 بڑے گاؤں مل کر یعنی قصبے شہر کا حکم میں رکھتے ہیں، ان میں جمعہ اور عید کی نمازیں جائز ہیں۔ جمعہ اور عید کی نمازوں کی صحت اور اس کی شرطیں ایک ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ فرض ہے اور عیدین میں سنت۔ جمعے میں خطبہ نماز سے قبل پڑھا جاتا ہے اور یہاں نماز کے بعد۔ اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد خطبہ نہ پڑھا یا نماز سے قبل پڑھ لیا، دونوں صورتوں میں نماز تو ہو جائے گی مگر وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ صدقہ فطر: ہر صاحب نصاب پر اپنے اور اپنے بچوں کی طرف سے 2 سیر 3 چھٹانک گندم واجب ہے۔ گندم کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ وہ نابالغ اور مجنون مالک نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نابالغ اور مجنون مالک نصاب پر صدقہ واجب ہے، ان کے سرپرست ان کے مال سے وہ ادا کریں گے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزے میں جو خلل واقع ہو اس کی تلافی ہو جاتی ہے، یعنی بعض حدیث میں آتا ہے کہ روزہ معلق ہو جاتا ہے اگر تم فطرہ نہ دو، تو عید سے پہلے پہلے جتنی ہو سکے آج یا کل دے دینا چاہیے، عید کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات
عید کے دن اتنی افراتفری ہوتی ہے کہ بھول جاتا ہے بندہ، پھر وہ صدقہ تو ادا زندگی بھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ثواب جو ملنا ہے آپ کو عید سے پہلے وہ نہیں ملتا۔ اب دیکھیے نمبر 3، صدقہ فطر ادا کرنے سے روزے میں جو خلل ہوتا ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، عورت مالک نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ واجب ہے۔ صدقہ فطر فجر عید کے طلوع کے بعد واجب ہوتا ہے، جو اس سے پہلے مر گیا اس سے صدقہ واجب نہیں ہو، اور جو اس سے پہلے پیدا ہوا اس کا صدقہ واجب ہے۔ عید سے پہلے پیدا ہوا جو اس پر بھی صدقہ ہوگا، اس بچے کا بھی۔ روز عید سے پہلے بھی صدقہ فطر کا دینا جائز ہے۔ وہ بوڑھا یا مریض جس سے روزہ ساقط ہو گیا ہے، صدقہ فطر اس پر واجب ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ فطرانہ عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیے جائیں۔ آخر کے اندر شوال کے روزے، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان روزوں کا متفرق رکھنا افضل ہے۔ اگر متواتر 6 روزے رکھ لیے تو بھی حرج نہیں۔ پورے شوال میں 6 آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، 6 ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے، اور ضرور ایک ساتھ کنٹینیوس بھی آپ 6 رکھ لیں۔ اور جیسے معاملہ ہو، اگر کوئی ہوتا ہے بندے کا تو 1-2 دن بعد کام ہو، کوئی مسئلہ ہو تو شوال میں 6 پورے رکھ لیے تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین جل شانہ رمضان المبارک کہ آج آخری تراویح، بظاہر آخری تو نہیں کہیں، اللہ اکبر، رمضان تو رخصت ہم سے ہونے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا، شاید وہی کل کا روزہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کی کل کو اگر ہوتا ہے، ابھی تو معلوم نہیں ہے، اللہ قبول فرمائے، ہماری آمد کو قبول فرمائے، ہمارے پوری رمضان میں عبادتوں کو قبول فرمائے، بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرمائے۔ یا رب العزت ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کے مسائل تو جانتا ہے مالک، ہر ایک کے مسائل کو رمضان مبارک کے صدقے میں، ان آخری رات کے صدقے میں، یا اللہ آج لیلۃ الرات بڑی رات ہے، بڑی رات ہے اللہ، آج کی بڑی رات ہے، یا اللہ آج کی رات ہمیں خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یا رب العالمین ہر محرومی سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محروم فرما، نزا کی تکلیف سے محروم فرما، اور آخرت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ ہو گیا۔